اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال عليه السلام. قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دین کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے. دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ فرض دو قسم کے ہوتے ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ. اب اس حدیث میں جو کہا جا رہا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اس سے مراد ہے فرض عین. اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اتنا علم حاصل کرنا جس سے انسان اپنے فرائض و واجبات کو ادا کر سکے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق فرائض و واجبات کی صحیح ادائیگی کر سکے اور حلال و حرام کی تمیز کر سکے، جائز و ناجائز، پاکی ناپاکی کی تمیز کر سکے. اتنا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر فرض عین ہے. مثلا نماز کے بارے میں اتنا علم ہر مسلمان پر فرض عین ہے کہ نمازیں کتنی فرض ہیں اور پھر ہر نماز کی کتنی رکعتیں ہیں اور کتنی رکعتیں فرض ہیں، کتنی رکعتیں سنت ہیں، کتنی رکعتیں واجب ہیں. فرائض، واجبات اور سنت کا علم حاصل کرنا نماز سے متعلق یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے. روزہ رکھنا فرض ہے، اور روزہ کس کو کہا جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ ہوتا ہے اور روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے. زکوٰۃ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان پر کب فرض ہوگی، کتنی فرض ہوگی،
اور زکوٰۃ کے موٹے موٹے مسائل ہر صاحب نصاب کو جاننا فرض عین ہے۔ حج جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، بلکہ تمام مسلمانوں کو اتنا علم تو ضروری ہے کہ حج فرض ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ باقی یہ کہ کن شرائط کے ساتھ حج فرض ہوتا ہے، اس کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ جب حج فرض ہو تو پتہ ہو۔ اور خصوصاً جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، ان کو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ حج کب فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح کاروبار کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے، یا جو شعبہ میرا ہے، اس شعبے سے متعلق میں کام کر رہا ہوں، اس میں کون سی صورت حلال ہے، کون سی صورت حرام ہے۔ اور ہر مسلمان کے ذمے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کی ذات سے متعلق، مثلا کب اس کا بدن ناپاک ہوتا ہے، کب اس کا بدن پاک ہوتا ہے، اور جب ناپاک ہو جائے تو اب اس کو پاک کس طرح کیا جائے۔ یعنی غسل کے فرائض کا علم فرض عین ہے، ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ غسل کے فرائض سیکھے، غسل کی سنتوں کا علم حاصل کرے، اور اسی طرح وضو کب واجب ہو جاتا ہے، کب لازم ہو جاتا ہے، اور پھر وضو کس طرح کیا جاتا ہے، وضو کے فرائض کیا ہیں، وضو کی سنتیں کیا ہیں، اور جتنا بھی موٹا موٹا علم ہے۔ مثلاً ایک شخص نکاح کر رہا ہے تو اس کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ بیوی کے حقوق معلوم کرے، یہ علم حاصل کرے کہ میری بیوی کے کون کون سے حقوق میری طرف متوجہ ہوں گے، اور بیوی کے ذمہ یہ علم حاصل کرنا فرض عین ہے کہ شوہر کے کون کون سے حقوق مجھ پر لاگو ہوں گے اس نکاح کی وجہ سے۔ تو یہ جو قسم ہے فرض کی، یہ فرض عین ہے، اور فرض عین کو جو آدمی چھوڑتا ہے، فرض عین کا جو تارک ہوتا ہے، وہ بہت ہی بڑا گناہگار ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اس سے مراد یہی فرض کی فرض عین قسم ہے، اور اس کی تفصیل میں عرض کر دی کہ موٹا موٹا علم سیکھنا جس سے انسان اپنے فرائض واجبات کو صحیح ادا کر سکے، حلال اور حرام کی تمیز کر سکے، جائز اور ناجائز کی تمیز کر سکے، پاکی ناپاکی کی تمیز کر سکے، اس کے ذمہ جو حقوق ہیں اللہ کے اور بندوں کے، ان کو صحیح ادا کریں۔ اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو یہ فرض عین علم حاصل نہیں، غسل کے فرائض تک بہت سے مسلمانوں کو معلوم نہیں۔ غسل میں 3 فرض ہیں، وضو کے فرائض بہت سے مسلمان نہیں جانتے، حالانکہ وضو جو ہے یہ نماز کے لیے فرض ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور بہت سے موٹے موٹے احکامات ہیں وضو ہی سے متعلق وہ معلوم نہیں ہے۔ اور کاروبار ہم کر رہے ہیں، ملازمتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کاروبار سے متعلق جو موٹے موٹے مسائل ہیں، ملازمت سے متعلق جو موٹے موٹے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے کمانا کبھی حلال ہو جاتا ہے کبھی حرام ہو جاتا ہے، ہمیں فرض سے معلوم ہی نہیں۔ تو بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اس فرض عین کے تارک ہیں، اس فرض عین کو چھوڑنے والے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گناہگار ہیں۔ اور یہ فرض عین جو ہے
یہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے لیے زیادہ وقت بھی درکار نہیں ہے، تھوڑے سے عرصے میں یہ علم حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر خود پڑھا لکھا ہے تو کتابیں الحمدللہ موجود ہیں، علماء نے ڈھیروں کتابیں لکھی ہیں، عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، معاشرت سے متعلق، اخلاق و عادات سے متعلق، عقائد سے متعلق، دین کے جو 5 بڑے شعبے ہیں تمام ہی شعبوں سے متعلق تصنیفات موجود ہیں۔ اگر پڑھا لکھا ہے اور خود علم حاصل کر سکتا ہے تو وہ خود حاصل کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بغیر استاد کے کوئی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی علم و ہنر بغیر استاد کے جو ہے نہیں سیکھا جا سکتا۔ صحبت ضروری ہے، کچھ عرصہ استاد کے پاس رہنا اور استاد کی شاگردی اختیار کرنا جو ہے یہ ہر علم و ہنر کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے لیے باقاعدہ کوئی نصاب مقرر نہیں تھا، باقاعدہ کوئی مدرسہ نہیں تھا، باقاعدہ درس و تدریس کی کوئی ترتیب نہیں تھی کہ کلاسیں لگتی ہوں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اختیار کی تھی اور حضور علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرتے تھے۔ بس حضور علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے تھے اور حضور علیہ السلام کا گھر والوں کے ساتھ رہنا کیسا ہے، دوستوں یاروں کے ساتھ رہنا کیسا ہے، حضور علیہ السلام کاروبار کیسے کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام حکومت کیسے چلا رہے ہیں، حضور علیہ السلام نمازیں کیسے پڑھا رہے ہیں، حضور علیہ السلام رشتہ داریاں کیسے نبھا رہے ہیں، یہ چیزیں دیکھ دیکھ کر وہ علم حاصل کرتے تھے، اور یہی ان کا طریقہ تعلیم تھا۔ حضور علیہ السلام نے عملی طور پر ان کو عالم بنایا اور ان کو جو ہے احادیث بھی سکھائی، قرآن بھی سکھایا اور ان پہ عمل کرنے کا طریقہ بھی ان کو بتلایا۔ اور موٹا موٹا علم جو ہے وہ تو کچھ عرصے میں وہ سیکھ لیتے تھے، پھر تفصیلی علم کے لیے وہ حضرات حضور علیہ السلام کے پاس جو ہے ساری زندگی رہے اور علم سیکھتے رہے۔ یہ جو فرض عین درجہ ہے علم حاصل کرنے کا، اس کے لیے اگر کوئی موجود نہیں ہے سبب جس کے ذریعے ہم علم حاصل کریں، تو پھر اس سبب کا ڈھونڈنا اور تلاش کرنا اور وہاں جا کے علم حاصل کرنا یہ فرض عین ہے۔ یعنی کوئی عالم موجود نہیں ہے، کوئی استاد موجود نہیں ہے، یا خود سے یہ علم حاصل نہیں کر سکتا، تو پھر ضروری ہے کہ یہ جا کے علم حاصل کرے۔ اور اس میں اگر ماں باپ رکتے ہیں، ماں باپ کی بات ماننا جائز نہیں ہے، اور اگر بیوی روکتی ہے تو اس کی بات ماننا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی یہ دے گا، اگر اس کو سفر اختیار کرنا پڑے سفر اختیار کرے گا، اگر وہاں اس کو بھوک پیاس برداشت کرنی پڑے بھوک پیاس بھی برداشت کرے گا۔ اس ضروری علم کو حاصل کرنے کے لیے، فرض عین کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے بڑی سے بڑی قربانی یہ دے گا۔ ماں باپ اگر روک رہے ہیں ان کی اطاعت بھی نہیں کرے، اور کوئی اگر رکاوٹ ہے اس کو بھی خاطر میں نہ لائے۔ مثلا اس کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ نماز کس کو کہا جاتا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، لیکن ماں باپ اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہے کسی سے علم حاصل کرنے، تو یہ ماں باپ کی بات نہیں مانے گا۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی حلال حرام کے کیا مسائل ہیں، جائز ناجائز پاکی ناپاکی کے کیا مسائل ہیں،
کچھ بھی اس کو پتہ نہیں، اور ماں باپ اس کو روکتے ہیں، یا بیوی اس کو روکتی ہے، یا بھائی اس کو روکتے ہیں، یا اور کوئی رکاوٹ ہے، تو یہ جو ہے ان رکاوٹوں کو خاطر میں نہیں لائے گا اور علم حاصل کرے گا۔ اور اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ بہت سے مسلمان بڑی عمر کے ہیں، اب ادھیڑ عمر بلکہ بڑھاپے میں داخل ہو چکے ہیں، ان کو بھی علم حاصل نہیں، لیکن وہ بس یہ ذہن رکھتے ہیں کہ اب ہماری عمریں گزر گئی، اب ہم کیسے علم حاصل کریں، اور فرض عین علم بھی حاصل نہیں کرتے۔ تو یہ جو ہے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ جیسے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، جتنا وہ گناہگار ہے، اسی طرح یہ آدمی بھی گناہگار ہے جو فرض عین علم حاصل نہیں کرتا۔ اس لیے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم، ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، عجیب بات ہے، یہ علم حاصل نہیں ہے اور ہم اتنے بے فکر ہیں۔ دنیا کی تعلیم کے لیے اور فنون حاصل کرنے کے لیے کتنا ہم نے جو ہے وقت دیا ہے، سارا سال گزر گیا، ابھی تک ہماری تعلیم مکمل نہیں ہوئی۔ اور یہ موٹا علم جو 10 دن میں حاصل ہو سکتا ہے، 20 دن میں حاصل ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور فرض عین کے تارک ہونے کی وجہ سے ہم گناہگار ہیں۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، دین کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ۔ یہ کون سا فرض ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ دین کا تفصیلی علم حاصل کرنا، قرآن کریم کی تمام آیات کی تفسیر کا علم حاصل کرنا، تمام احادیث کی تشریح کا علم حاصل کرنا، اور جو بھی دینی ضرورت پیش آئے اس وقت اس کا حکم جو ہے معلوم کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور حضور علیہ السلام کا کیا ارشاد ہے اس معاملے سے متعلق۔ یہ تفصیلی علم جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ آسان الفاظ میں ہم اس کو یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ عالم بننا جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی اگر بستی میں، گاؤں میں، شہر اور علاقے میں اتنے علماء موجود ہیں کہ جن سے یہ ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو باقی گناہگار نہیں ہوں گے، سارے مسلمان گناہ سے بچ جائیں گے۔ علاقے میں ایک عالم بھی موجود ہو جو اس ضرورت کو پورا کرنے والا ہو اور اس کو صحیح دین کا علم حاصل ہو، جب بھی ہمیں کوئی دین کا مسئلہ پیش آئے تو ہم اس کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، تو ہم سارے گناہ سے بچ جائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی علاقہ ایسا ہے، کوئی بستی، کوئی گاؤں، کوئی شہر جہاں اتنے علماء نہیں ہیں یا عالم ہے ہی نہیں کوئی کہ جس کی طرف رجوع کیا جائے، تو اس علاقے والے سب کے سب گناہگار ہیں، اور اس فرض کفایہ کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اب کسی مسلمان کی وفات ہو گئی اور اس کا جنازہ لایا گیا، نماز پڑھنے کے لیے کچھ لوگ موجود ہیں جو اس کی نماز پڑھ لیں گے۔ اب جو دوسرے مسلمان ہیں جو نہیں آئے، معلوم بھی ہے ان کو، تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور کچھ مسلمانوں نے یہ فرض ادا کر لیا، باقی سارے مسلمان اس گناہ سے بچ گئے اور ان کی طرف سے جو ہے فرض ادا ہو گیا۔ اسی طرح
دین کا تفصیلی علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، علماء کا وجود فرض کفایہ ہے۔ اگر علاقے میں کوئی بھی عالم نہیں ہے جو قرآن کی تفسیر کر سکتا ہو، جو احادیث کی تشریح کر سکتا ہو، جو فقہ جانتا ہو، جو مسائل پر عبور رکھتا ہو، جو مسلمانوں کی ہر دینی پریشانی کا حل پیش کر سکتا ہو، اگر ایسا کوئی عالم موجود نہیں ہے، سارے علاقے والے گناہگار ہیں، اور ان کے ذمہ ہے کہ ایسے عالم کو پیدا کریں، ایسا عالم بنائیں۔ ہم اپنے میں سے، محلے والوں میں سے اور علاقے والوں میں سے کسی کو بھیجیں کہ وہ علم حاصل کرے۔ تو یہ جو ہے فرض کفایہ ہے۔ اب کیا پتہ چلا کہ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، لیکن ایک قسم فرض عین ہے اور ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض عین ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ اتنا علم حاصل کرے کہ وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق گزار سکے، جو فرائض و واجبات اس کی طرف متوجہ ہیں، جو اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق اس کی طرف متوجہ ہیں، جو کاروبار کر رہا ہے، جو ملازمت کر رہا ہے، اس سے متعلق جو اللہ کے احکامات ہیں ان کا علم حاصل کرنا جو ہے یہ فرض عین ہے۔ اگر یہ حاصل نہیں کریں گے گناہگار ہوگا۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ فرض کفایہ، یعنی دین کا تفصیلی علم جو ہے، جو علماء کو حاصل ہوتا ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ علاقے میں کوئی ایک بھی عالم ہو وہ سارے گناہ سے بچ جائیں۔ ابھی ہم اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی غفلت ہے ہم مسلمانوں کی۔ ایک تو فرض عین کے ہم تارک ہیں، کتنے موٹے موٹے بڑے بڑے مسائل ہیں جو 95% مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے۔ شادی کرتے ہیں، شادی کے احکامات کیا ہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کاروبار شروع کیا ہے، اس کے احکامات معلوم ہی نہیں ہے اس کو۔ خود اپنی ذات سے متعلق اللہ کے احکامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ میری ذات سے متعلق کون کون سے احکامات بتائے ہیں، پاکی ناپاکی کے، حلال حرام کے، جائز ناجائز کے، کچھ پتہ ہی نہیں۔ اور فرض کفایہ میں بھی کتنی کوتاہی ہے۔ علاقوں کے علاقے جو ہے علماء سے خالی ہیں۔ عالم ہم کس کو کہتے ہیں؟ مسجد کے امام کو۔ حالانکہ عالم مسجد کا امام ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہو۔ کتنے مسجدوں کے ائمہ ہیں جو کچھ بھی نہیں جانتے، صرف نماز پڑھا سکتے ہیں بس، اور نماز ہی کے مسائل ان کو صحیح معلوم نہیں، نماز ہی کے مسائل سے وہ ناشنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نمازیں ان کی فاسد ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ امامت کے کتنے مسائل ہیں، نماز کے کتنے مسائل ہیں۔ تو علاقوں کے علاقے جو ہے وہ علماء سے خالی ہیں، اور یہ سب لوگ گناہگار ہیں، بہت بڑے گناہگار ہیں کہ انہوں نے اس فرض کفایہ کو ادا نہیں کیا۔ جیسے کسی کی مسلمان کی میت پڑھی ہوئی ہو اور کوئی جو ہے نماز پڑھانے والا نہ ہو، جیسے اس صورت میں سارے گناہگار ہوتے ہیں جن کو پتہ ہو فرض کفایہ کے چھوڑنے کی وجہ سے، علم جو تفصیلی ہے اس کو چھوڑنے کی وجہ سے بھی سارے گناہگار ہوں۔ اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو ہم صرف عصری فنون پڑھا رہے ہیں، اور عجیب بات ہے یہ حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ ہم نے اسکولوں پر لکھی ہوئی ہے، کالجوں یونیورسٹیوں پر یہ حدیث ہم لکھتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ اس کالج میں جو فن پڑھایا جا رہا ہے، انجینئرنگ ہے، ڈاکٹری ہے، اس کا حاصل کرنا فرض عین ہے۔ اور اصل میں یہ حدیث جو ہے
وہ علم دین سے متعلق ہے، اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ڈاکٹروں کا وجود بھی فرض کفایہ ہے، انجینئروں کا وجود بھی فرض کفایہ ہے، سائنسدانوں کا وجود بھی فرض کفایہ ہے۔ ایک اسلامی ملک اور معاشرے میں یہ تمام ضروری ہے تاکہ اسلامی معاشرہ جو ہے خود کفیل ہو، اسلامی ملک جو ہے خود کفیل ہو، ہمیں کسی کافر کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہمیں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس اسی طرف ساری توجہ ہو بس، اور جو اصل زندگی کا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مطابق ہماری زندگی گزرے، اور جس کا پتہ علم دین سے چلتا ہے اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں۔ مدارس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ عصری اداروں کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، ایک اور 100 کی نسبت بھی نہیں ہے، ایک اور 1000 کی نسبت بھی نہیں ہے۔ اتنے کم بچے ہیں جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، جو علماء بن رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علاقوں کے علاقے جو ہے وہ خالی ہیں اور سارے گناہگار ہو رہے ہیں، اور یہ ایک ناقدری بھی ہے، اس ناقدری کی وجہ سے بھی علم جو ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے۔ اور فرض عین کو حاصل کرنے سے متعلق ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے دور ان کی بستی تھی۔ جب یہ مسلمان ہوئے ہیں علاقے والے تو یہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی روایت میں ہے، عن ابی قلابہ قال حدثنا مالک رضی اللہ تعالی عنہ اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقمنا عنده 20 یوما ولیلۃ۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مسلمان ہوئے تو دین کا جو موٹا موٹا علم ہے، جو ضروری احکامات ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں تھے، اور اسلام پر کس طرح عمل کیا جائے ہمیں کچھ بھی اس کا علم نہیں تھا، اور یہ علم حاصل کرنا چونکہ فرض عین ہے تو اس لیے ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر علم حاصل کرنے کا ارادہ کیا، اور ہم تقریباً جو ہے 20 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے، مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، اور وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، ہم سارے جوان تھے اور تقریباً سارے ہم عمر تھے، جتنے بھی افراد ہم آئے سارے جوان تھے، ہم عمر تھے، اور 20 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کان رحیما رفیقا، بہت زیادہ مہربان اور نرم مزاج تھے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ سارے جوان ہیں اور بعض ایسے بھی تھے جن کی نئی شادیاں ہوئی تھی، تو حضور علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ اب یہ گھر جانا چاہتے ہیں، تو ہم سے پوچھا کہ کن کو چھوڑ کے آئے ہو، پیچھے کون ہے تمہارے رشتہ دار؟ تو ہم نے بتایا بعض کی نئی شادی ہوئی ہے، بعض جو ماں باپ کو بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، آپ چونکہ تم نے موٹا موٹا علم حاصل کر لیا، 20 دن میں تو تفصیلی علم حاصل نہیں ہوتا، اور بڑے بڑے احکامات تمہیں معلوم ہو گئے ہیں، فرض عین ادا ہو چکا ہے، لہذا اب اپنے گھر جاؤ، ارجعوا الی اہلیکم فاقیموا فیہم، وہی رہو اور فعلموہ، ان کو بھی دین کا علم سکھاؤ، ومروہ، اور ان کو بھی اللہ کے احکامات بتلاؤ، حکم دو ان کو۔ تو ہم اس روایت سے ایک بات کیا معلوم ہوئی کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اور فرض عین کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا اگر پڑے تو سفر بھی کرنا ضروری ہو جاتا ہے،
اور استاد کی صحبت میں جانا پڑے تو استاد کی صحبت اختیار کرنی ضروری ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات یہ علماء نے لکھی ہے کہ صحبت کے بغیر جو ہے دین کا صحیح علم حاصل نہیں ہوتا، دین کی سمجھ پیدا نہیں ہوتی۔ علم کتابوں سے بھی لوگ حاصل کر رہے ہیں، رسالے موجود ہیں، مضامین موجود ہیں، اور آج کل تو یہ نیا آلہ آیا ہوا ہے، اس میں نیٹ میں کہتے ہیں ہر چیز جو ہے اسلام کی آپ کو معلوم ہو سکتی ہے۔ میری کتاب سے، محض کتاب سے اگر علم حاصل ہوتا تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہی نہیں، بس کتابیں اللہ تعالیٰ اتار دیتے، ایک اعلان ہوتا کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خالی کتابیں نہیں بھیجی، خالی صحائف اللہ نے نہیں اتارے، اللہ نے کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کو بھیجا ہے۔ رجال اللہ یعنی اللہ کے مرد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام پیغمبر آئے ہیں، اور انہوں نے عملی طور پر جو ہے وہ کتاب سکھائی ہے ان کو کس طرح اس پر عمل کیا جائے۔ تو صحبت اختیار کرنا صرف دین کے علم حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ڈاکٹر اگر بننا ہے تو کسی ڈاکٹر کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے، ایک عرصے تک کسی ڈاکٹر کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ انجینئر بننا ہے تو کسی استاد انجینئر کی شاگردی اختیار کرنا ضروری ہے، ایک عرصے تک اس کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ باورچی اگر بننا ہے، کھانا پکانا اگر سیکھنا ہے تو کسی باورچی کے پاس رہنا ضروری ہے اس کو کچھ عرصے، پھر اس کو کھانا پکانا ہے۔ تو دین کا علم بھی اسی طرح۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، پھر جو ہے فرض عین جب ادا ہو جائے تو باقی حقوق کو بھی دیکھا جائے گا۔ ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ بس جس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں بس اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں، باقی طرف سے بالکل نظر انداز کر لیتے ہیں چیزوں کو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے گھر والے ہیں، کن کو چھوڑ کر آئے ہو؟ پتہ چلا کہ بھئی یہ شادی شدہ ہیں تو فرمایا جاؤ واپس جاؤ، اپنے گھروں کو جاؤ وہیں رہو۔ اس سے پتہ چلا کہ جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کو بہت عرصہ اپنے گھر سے دور نہیں رہنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ بلا ضرورت اشد کوئی مجبوری ہو تو آدمی جو ہے کچھ عرصہ رہے، لیکن جو ہے زیادہ عرصہ جو ہے گھر سے دور رہنا ہی مناسب نہیں ہے۔ بس ہم ایک ہی طرف، ایک ہی پہلو کو سوچتے ہیں، باقی پہلوؤں سے، باقی اطراف سے ہم جو ہے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ گھر والوں کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، خالی پیسہ کمانا تو نہیں ہوتا، خالی علم حاصل کرنا تو نہیں ہوتا، خالی تبلیغ تو نہیں ہوتی، گھر والوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اس کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے دیکھیں حضور علیہ السلام فرمایا کہ گھر جاؤ، گھر میں جا کے جو ہے گھر والوں کو تعلیم دو، ان کو یہ جو علم سکھا ہے ان کو بھی سکھاؤ۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ گھر والوں کو علم سکھانا دین کا یہ مردوں کے ذمہ ہے، اسی طرح مردوں کے ذمہ ہے جیسے نماز ہر آدمی پر فرض ہے، جیسے روزہ رکھنا فرض ہے، گھر والوں کو دین کا علم سکھانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اور آج اس میں بھی بہت زیادہ غفلت ہے، ساری زندگی ہمارے ساتھ بیوی نے گزار دی، ہم نے اس سے یہ تک نہیں پوچھا کہ نماز پڑھ کے تو مجھے بتاؤ کہ نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، وضو کے کتنے فرائض ہیں، غسل کے کتنے فرائض ہیں۔ کبھی ہم گھر میں اپنی عورتوں سے نماز تو سنیں کہ کس طرح وہ نماز پڑھتی ہیں، موٹے موٹے احکامات ان کو معلوم نہیں ہے۔ ایمانیات عقائد میں جو ہے کتنی عورتیں جو ہے گڑبڑ کر رہی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عقائد کیا ہونے چاہیے۔ عورتوں پہ گھر پہ کوئی محنت نہیں ہے، بچوں پہ کوئی محنت نہیں ہے، بس بڑی بڑی جو ہے فیسیں دے کر بڑے بڑے جو ہے اداروں میں ہم داخل کر کے ہم کہہ رہے ہیں ہم نے بچوں کا حق ادا کر دیا، دین کے علم سے ان کو ہم نے دور رکھا۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ ان کا قرآن صحیح کرائیں، ماں باپ کی ذمہ داری تھی ان کو دین کا موٹا موٹا علم سکھائیں، ماں باپ کی ذمہ داری تھی ان کے عقائد کی تصحیح کریں۔ بس اصلی اداروں میں داخل کر دیا،
بڑے بڑے کالجوں میں ان کو داخل کر دیا، بڑی بڑی فیسیں ادا کر رہے ہیں، اور وہاں چاہے وہ شرابی بنتے ہیں، چاہے وہ ایک نمبر کی بدماش بنتے ہیں، چاہے وہ دہریے بن رہے ہیں، چاہے وہ اللہ کو نہیں مان رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کو نہیں جان رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کہا میں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے، کالج کا نام لیا، وہاں میں نے اپنے بیٹے کو داخل کرایا۔ اس کا بیٹا آج جو ہے شرابی ہے، شراب پیتا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو یہ جو ہے بہت بڑا جو ہے ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو فرمایا علموہم، گھر والوں کو بھی دین کے علم سکھاؤ، ومروہم، گھر والوں کو حکم دیا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی گھر میں گھوڑا لٹکا کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی سے بہت خوش ہے، اس لیے کہ ظلم کے لیے نہیں کہ گھر والوں پہ گھوڑے برسائے، ان کو ڈرائے، ان کو بتائے کہ اگر تم نے شریعت کے خلاف کیا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ ظلم کرنا جائز نہیں ہے کہ گھوڑے ان پہ برسائے، مطلب یہ ہے کہ گھر میں اس کا ایک روب ہو، ایک دبدبہ ہو، اور گھر والوں کو اس نے ڈرایا ہو کہ اگر کسی نے شریعت کے خلاف کوئی کام کیا تو اس کی خیر نہیں ہوگی۔ اور ہر آدمی سے گھر والوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، ہر آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں، ہر مرد سے اس کے بیوی کے بارے میں پوچھ ہوگی، بچوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، کیا ان کو دین سکھایا، کتنا ان کو دین پہ چلایا۔ اور پھر آگے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھنا جیسے میں پڑھ رہا ہوں، یعنی سنت کے مطابق نماز پڑھنا۔ آج ہماری نمازیں دیکھیں سنت سے ہٹ کریں، 95% مسلمان ایسے ہیں ان کو نماز کا طریقہ ہی معلوم نہیں، رکوع کیسے کیا جاتا ہے، سجدہ کیسے کیا جاتا ہے۔ کل میں نے ایک عشاء کی نماز، مغرب کی نماز میں وہاں کہیں تھا، ایک شخص کو کہا کہ بھئی آپ نے جو نماز پڑھی ہے یہ صحیح نہیں ہے، وہ سجدے سے اٹھتا ہی نہیں تھا، پھر سجدے میں چلا جاتا تھا۔ کتنے لوگ ہماری صفوں میں ہمیں نظر آتے ہیں دونوں ہاتھوں سے لگے ہوئے ہیں، وہ جو ہے کوئی خارش کر رہا ہے، کوئی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، کوئی جو ہے موبائل، ایک مرتبہ ایک رکن میں اگر 3 مرتبہ کسی نے ہاتھ سے کوئی حرکت کی تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص اس طرح دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کر رہا ہے کہ دیکھنے والا سمجھ رہا ہے یہ نماز میں نہیں ہے، اس کی نماز فاسد ہو گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اور آگے فرمایا کہ جب نماز کا وقت آئے تو اذان کہہ کر جو ہے نماز پڑھاؤ، اور نماز تم میں سے کوئی بڑا پڑھائے، بڑا عمر میں جو بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ اصل حکم یہ ہے، ایک تو اذان سے متعلق ہے کہ اذان ضروری ہے نماز کے لیے، یہاں تک کہ صحرا اور جنگل میں کوئی بھی نہ ہو پھر بھی اذان کا حکم ہے کہ اکیلا ہے یہ اذان کہتے جو ہے نماز پڑھے، اس لیے کہ اگر انسان نہیں ہے تو جنات آئیں گے، اور جنات نہیں ہے تو فرشتے آ کے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز میں شریک ہو جاتے ہیں، اذان کہی جائے۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ تم میں سے جو بڑا ہے وہ امامت کرائے۔ امامت یہ بہت بڑا منصب ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا منصب ہے۔ تو اصل حکم یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ دین کا علم رکھتا ہے وہ نماز پڑھائے، اور اگر علم میں سب برابر ہوں، سارے ایک ہی درجے کے عالم ہیں، تو پھر حکم یہ ہے کہ جو عمر میں بڑا ہے اس کو پھر ترجیح دی جائے، وہ آگے بڑھے، وہ نماز پڑھائے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عمر میں اگر کوئی بڑا ہو اس کی بڑائی کا لحاظ کرنا یہ شرعی حکم ہے۔ آج کل یہ سلسلہ ختم ہو گیا، ہماری نئی نسل، ہمارے جوان بڑوں کا مذاق اڑاتے ہیں، باپ کا مذاق اڑاتے ہیں، دادا کا مذاق اڑاتے ہیں، نانے کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ جو بڑے ہیں چاہے ایک دن بھی کوئی بڑا ہو اس کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کے بھائی کو یہودیوں نے شہید کیا تھا، چچا بھی ان کے ساتھ تھے، تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے کہ ابھی ہم کیا کریں۔ حضور علیہ السلام کے سامنے معاملہ رکھنا تھا، تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے بات شروع کی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کبر الکبریٰ، بڑے کو اس کی بڑائی دو۔ آپ نے کیوں آغاز کیا؟
آپ نے کیوں بات شروع کی؟ جب بڑا موجود ہے، آپ کے چچا موجود ہے، چچا کو بات کرنی چاہیے تھی، آپ نے کیوں بات شروع کی؟ اب دیکھیں یہ آداب ہے. آپ آج کل چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے. امامت نے بھی کہا کہ جو بڑا ہے اس کو آگے کرو اگر علم میں سارے برابر ہیں. اور ابھی تو باپ کو بھی جو ہے وہ اولاد کے درجے میں رکھ رہے ہیں. بیٹا ایسا لگتا ہے یہ باپ ہے وہ اس کا بیٹا ہے. اللہ پاک جو ہے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت ہے پڑھ